یہ ماں باپ ہوتے ہیں. اور میں گزارش کروں گا جوانوں، تمہارا ایک تانا ماں باپ کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. وہ تانا کیا ہے؟ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. یہ تانے تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. کبھی یہ تانا باپ کو مت دینا، ماں کو مت دینا. اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آ جائے نا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو خدا کی قسم کبھی دیکھنا، کسی عورت کو دیکھنا جو وہ گرمی میں اپنے بچوں کو کھانا کھلائے. کبھی غور کرنا جب ایک ماں اپنے بچے کو گرمی میں کھانا بنا کے دے. ہاں یہ مائیں ہوتی ہیں. تمہاری بیویاں تمہیں 4 دن گرمی میں روٹی بنا کے نہیں دے سکتی، لیکن ماں نے پوری زندگی تمہیں گرمی میں بنا کے روٹی کھلائی ہے. اگر تمہیں لگتا ہے نا مجھے پیار کرنے والی میری بیوی ہے، تو خدا کی قسم کائنات میں ماں سے زیادہ سچا کسی کا پیار نہیں ہے. یہ لکھ لینا میری بات، ماں سے زیادہ سچا کسی کا پیار نہیں ہے. اگر بھروسہ نہ کیا ہو، اگر آپ نے تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا. کبھی پردیس سے کما کے آتے ہو نا تو بیوی کی نظر جیب پہ ہوگی. ہاں بیٹی آپ کی جیب کو دیکھ سکتی ہے، بہن جیب کو دیکھ سکتی ہے، لیکن ماں بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے. اور سب سے پہلا جملہ ہوتا ہے بیٹا میرا بہت کمزور ہو گیا، کھانے میں کوئی کمی رہی. ماں سب سے پہلے بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے. اسے جیب سے مطلب نہیں کیا لایا ہے، اسے تیرے سوٹ کیس سے مطلب نہیں اس میں کیا ہے، اسے بیٹے سے مطلب ہوتا ہے، بیٹے سے. آج بچے کہتے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. کبھی دوپہری میں کھڑے ہو کے دیکھ روڈ پہ ایک باپ بچوں کو کیسے پالتا ہے، کیسے پالتا ہے. تجھے کیا پتا باپ نے ساری دھوپ اپنے سر لی ہے، اور اپنے سر کی دھوپ لینے کے بعد تیری زندگی میں چھایا دی ہے. چھایا وہ تیری محنت سے نہیں، باپ کی محنت سے آئی ہے. آج تو کہتا باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. خدا کی قسم کبھی بارش میں کھڑے ہو کے دیکھو اور پوچھ اپنے پڑوس کے لوگوں سے میں پیدا ہوا میرے باپ نے مجھے کیسے پالا، تو وہ بتائیں گے. تو بیمار ہوا تھا نا تو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا یہ بچنے والا نہیں ہے، تو تیرے باپ کو کسی نے بتایا فلاں مزار پہ لے جائیے. تو یہ گرمی میں، تپتی ہوئی گرمی میں جب پرندے بھی باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے، ایسی گرمی میں یہ تجھے لے کے مزاروں کے چکر لگاتے رہے. ہاں جب ڈاکٹروں نے انکار کیا یہ نہیں بچے گا، تو کوئی مزار ایسا نہ تھا جہاں لے جا کر کے تیری زندگی کی بھیک نہ مانگی. کوئی مسجد ایسی نہ تھی جہاں جا کر کے ماں نے تیرے نام کی دعائیں نہ مانگی. کون سی چوکھٹ ایسی تھی جہاں تیری زندگی کی خیرات ماں نے نہ مانگی ہو. اللہ اکبر. وہ تجھے بتائیں گے ماں باپ نے تجھے کیسے پالا ہے. کبھی جاؤ جا کر کے اخبارات بھی دیکھا کرو. سوشل میڈیا سے جڑے رہنے والوں، سوشل میڈیا کے عاشقوں سنو، تم نے سوشل میڈیا پہ کتنی خبریں دیکھی ہوں گی کہ فلاں شخص کھمبے پہ چڑھا، لائن تھی آگ لگی جل کے مر گیا. وہ مزدوری کرنے گیا چھت سے گرا گر کے مر گیا. وہ گاڑی چلا رہا تھا ایکسیڈنٹ سے مرا گر گیا اور وہیں پہ مر گیا. مجھے بتا تو صحیح ایک باپ اپنے پیٹ کو کتنی آسانی سے پال سکتا ہے؟ اگر سوال صرف اپنے پیٹ کا ہو تو باپ کہیں بھی آسانی سے رہ کر کے اپنا پیٹ پال سکتا ہے. لیکن کس چیز نے مجبور کیا اسے کھمبے پہ چلنے کے لیے؟ کس چیز نے مجبور کیا اسے 11,000 کی لائن کو چھونے کے لیے؟ وہ کون سی ضرورت تھی جس نے اسے ایکسیڈنٹ کے لیے روڈ پہ آنے کے لیے مجبور کیا؟ وہ اگر ضرورتیں تھی تو اپنی نہیں تھی، اولاد کی خواہشیں تھی، تیری تمنائیں تھی، تیرا بھوشیہ، تیرا مستقبل تھا، تیری ضرورتیں تھی جس نے باپ کو موت کے منہ میں لا کر کے دھکیل دیا. پوری زندگی باپ موت سے لڑتا رہا اور تو کہتا میرے لیے کیا کیا ہے. خدا کی قسم اگر اس نے تجھے بلڈنگ نہ بھی دی ہے تو کبھی یہ مت کہنا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. کبھی یہ مت کہنا تم نے مجھے دیا کیا ہے. اگر تیرے سر پہ چھت سلامت ہے تو باپ کی بدولت ہے. باپ نے تجھے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اندازہ لگانا بڑی بات ہے. صرف اتنا سمجھ لے اگر باپ کو سمجھنا ہے آدھار کارڈ سے باپ کا نام ہٹا اور پھر سماج سے پوچھ تیری اوقات کیا ہے. کوئی تجھے بستر تو کیا ہے سامنے کھڑا نہیں ہونے دے گا. اگر باپ کا نام نہ ہو تیری اوقات کوڑیوں کی رہ جاتی ہے. اگر سماج میں عزت ملی ہے تو تیری بدولت نہیں، اگر یہ سماج میں عزت ملی ہے تو ماں باپ کی بدولت ملی ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ لگاؤ ماشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ. ہاں سبحان اللہ. واہ واہ بہت اچھے بہت اچھے. بہت اچھے. واہ واہ. ہاں تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. اعلیٰ حضرت اعلیٰ اعلیٰ حضرت اعلیٰ اللہ یا رسول اللہ. لے بھئی ادھر اللہ سلامت رکھے. ادھر آ بیٹا. ہر 5 منٹ کے بعد اب لگانا ہے. جلدی اللہ سلامت رکھے، اللہ برکت عطا فرمائے. او بھائی اللہ تمہیں جزائے خیر دے. ماں باپ سے پیار کرو، ان کی عزت کرو.
ان کی قدر کرو. ہماری اوقات کیا ہے؟ کیا اوقات ہے؟ آج بندہ کہتا جا دیکھ لوں گا، اپنے ماں باپ کو ایک طرف پھینک کے جاؤ دیکھ لیں گے تمہیں بھی. کیا خاک دیکھے گا تو؟ تیری اوقات تجھے بتاؤں. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اتنے جلیل القدر پیغمبر کبھی بات منوانے کے لیے رب سے لڑ جاتے ہیں. اتنے لاڈلے. حضور معراج میں تشریف لے کر کے گئے، حضرت موسیٰ کو اس حال میں دیکھا. فرمانے لگے جبریل یہ کون ہے جو رب سے لڑ بھی رہا ہے؟ اللہ اکبر. تو جبریل کہنے لگے حضور یہ موسیٰ ہے، یہ رب کے بڑے لاڈلے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے رب سے لڑ بھی جاتے ہیں. یہ لڑنے کا اس جملہ جو ہے اس معنی کر نہیں کہ مقابلے میں تقابل میں نہیں، کبھی ضد کر جاتے تو رب ان کی بات مان لیتا. اللہ اکبر. فرمانے لگے یہ موسیٰ ہے، اتنے لاڈلے. آپ نہ کوہ طور پہ جاتے رب سے بات کرتے، بار بار بات کرتے تھے. لیکن جس دن ماں کا انتقال ہوا نا، وہ گھر سے چلے بات کرنے کے لیے. رب نے فرمایا موسیٰ آج سنبھل کے آنا، آج سنبھل کے آنا. اللہ اکبر. آج لہجے کو قابو میں کر کے آنا، آج لہجے کو کنٹرول میں کر کے لانا. مالک آج سے پہلے بھی تو آیا ہوں، آج کوئی نیا تو نہیں آیا طور پہ. تو رب نے فرمایا سنو موسیٰ، آج سے پہلے جب تم گھر سے نکلتے تھے نا تو تمہاری ماں اپنا آنچل پھیلا کے کہتی تھی یا اللہ میرے بیٹے پہ رحم کرنا، یا اللہ میرے بیٹے پر رحم کرنا. کہا موسیٰ آج سے پہلے آتے تو رہے ہو، لیکن آج سے پہلے گھر سے چلتے تھے نا تو ماں اپنا آنچل پھیلا کے دعائیں کرتی تھی. آج موسیٰ آ رہے ہو تو سنو سر پہ ماں کا آنچل بھی نہیں ہے، ماں کی ممتا بھی نہیں ہے، ماں کا پیار بھی نہیں ہے. اے موسیٰ اس لیے سنبھل کے آنا پڑے گا، اس لیے آپ کو سنبھل کے آنا پڑے گا. اللہ اکبر. مجھے بتا تو صحیح جوان، اگر موسیٰ جلیل القدر پیغمبر ہوتے ہوئے ان کو بھی ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے تو تیری میری اوقات کیا ہے؟ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم خود سنبھال لیں گے. تیری اوقات نہیں تو خود سنبھال لے. خدا کی قسم باپ اولاد کے لیے ایسا درخت ہوتا ہے جو درخت دھوپ کے اندر اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو کبھی اس کے اوپر دھوپ نہیں پڑنے دیتا. تو جس طرح درخت اپنے نیچے والے پر دھوپ نہیں آنے دیتا، اسی طرح باپ اپنی اولاد پر مصیبت نہیں آنے دیتا. ضروری نہیں ہے اس کے بازوؤں میں طاقت ہو، ضروری نہیں ہے اس کے جسم میں طاقت ہو، ضروری یہ نہیں ہے کہ چلنے والا ہو، ضروری یہ نہیں ہے گولی چلانے والا ہو، ضروری یہ نہیں ہے کہ اس کے سینے میں طاقت ہو. اگر یہ بستر پہ بھی پڑا ہے تو اتنے کام کا ہے، اتنے کام کا ہے. جب زمانہ ساتھ چھوڑ دے تب اس کے بستر پہ آنا. اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو خدا کی قسم جہاں رشوتیں کام نہیں آتی ہے وہاں ماں باپ کی دعائیں کام آ جایا کرتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب جواب نہیں بھائی. واہ واہ بہت اچھے. واہ اللہ سلامت رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں باپ سے دعائیں لیا کرو. سب سے زیادہ خوش نصیب ہے وہ بیٹا جس کی کمائی خرچ کرنے کے لیے ماں باپ سلامت ہے. آج یہ سب سے بڑی پرابلم ہے نا کہ میں کماتا ہوں، میں اپنے ماں باپ پہ کیوں خرچ کروں؟ میرے بھی بچے ہیں، میرے بھی خرچے ہیں، بچوں کو پڑھانا بھی ہے، انہوں آگے لے کے جانا ہے. ماں باپ کو دیکھوں کہ بچوں کو دیکھوں؟ تو سن یہ تیرا دماغ ہے. سب سے زیادہ نصیب والا ہے وہ جس کی کمائی کو خرچ کرنے کے لیے ماں باپ زندہ ہے. اور امیر بننا چاہتے ہو تو میری بات یاد رکھنا، امیر بننا چاہتے ہو تو، ورنہ یاد رکھو کل دولت ہوگی ماں باپ نہیں ہوں گے تو اس دولت سے تمہیں نفرت ہوگی. میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں، ماں باپ نے ہمیں تب پالا جب سائیکل کا دور تھا. ہاں، اور کتنے ایسے ہوں گے جن کے دور میں سائیکل بھی نہ رہی ہوگی، لیکن تم نے کہا ابا میلے جانا ہے تو باپ نے تمہیں کندھے پہ اٹھایا. 3 میل تمہیں کندھے پہ بٹھا کے باپ جاتا رہا کہ میرے بیٹے کو سواری کی تمنا ہے. پوری زندگی باپ تمہاری سواری بنا رہا. آج تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ گاڑی تمہارے پاس ہے، بائک 4 ویلر سب تمہارے پاس ہے، لیکن تمہیں 4 ویلر میں بھی ماں باپ کو لے جانا بوجھ لگتا ہے. اگر انہوں نے تمہیں بوجھ سمجھ کے پھینک دیا ہوتا تو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوتی. آج انہیں بوجھ سمجھتے ہیں ہم. انہوں نے تب ہمیں کاندھے پہ اٹھایا جب گاڑیوں کا دور نہیں تھا. آج گاڑیاں ہیں، ماں باپ ہیں. خدا کی قسم ان کی عزت کرو، عزت کرو. اور بیویوں کو جو ہفتے تم مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے لے جایا کرتے ہو، کبھی ماں باپ کو بھی لے جایا کرو.
गाड़ी में बिठा के कहा करो अब्बा जी आज बाजार लगेगा शहर का, तुम्हारे लिए सामान लाना, बैठो गाड़ी में। कभी माँ बाप को दुकान पे खड़े करके ना वो दिन बचपन के याद किया करो जब माँ तुम्हें लेकर के मार्केट आई थी और उसने कहा था मेरे चांद के लिए जरा कपड़े निकाल। दुकानदार ने कपड़े निकाले तो माँ ने यूं पकड़ा, पकड़ने के बाद लगा के कहने लगी नहीं नहीं ये मेरे बेटे पे अच्छा नहीं लग रहा है। माँ ने फेंक दिया, कहा और दिखा, उसने और अच्छा निकाला, कहा ये भी नहीं। 10 जोड़े माँ ने फेंक के कहा था ये भी अच्छा नहीं। 10 जोड़ों में एक जोड़ा पसंद करके कहा था हाँ ये मेरे लाल पे अच्छा लग रहा है। उसने 10 जोड़े बदल के कहा था हाँ ये एक अच्छा लग रहा है। अब तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच। माँ कहती बेटे पैर के जूते टूट गए, बाप कहता मेरा चश्मा टूट चुका है, कहता ठीक है थैले में डालता है, उसी को जुड़वा के लाके देता है। बाप कहता बेटे इतनी स्क्रेचें आ गई है अब इससे साफ दिखाई नहीं देता। तो कहता कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, बार बार तुम्हें दूसरे चश्मे ला के दूं, जैसा दिखता वैसा इसी से देखो। माँ कहती बेटे जो चप्पल जुड़वा के लाया है इसकी कील पैर में चुभ रही है, बेटे दूसरे नए चप्पल ला देता। तो बेटा कहते